لیٹس گیٹ یوز ٹو دیٹ. کوئی الیکشن نہیں ہو سکتا. اور اس لیے کہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دیکھیں گے اب کیا ہونے جانا ہے. مجھے پتا چلا ہے کہ آخری 3 مہینے جب رہ جائیں گے، ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے ذریعے، وہ ضروریات کے ذریعے ایک اکنامک ایمرجنسی ڈکلیئر کیا جائے گا. اس اکنامک ایمرجنسی وہ انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ نہ ہو تو اس کو لیگل کور دیا جائے گا. اور اس وقت جیسے ہم بات کر رہے ہیں، اس وقت لوگ لائرز کو کنسلٹ کر رہے ہیں کہ یہ اکنامک ایمرجنسی کو لا کے ہم اپنا ٹرم کو ایکسٹینڈ کریں. عمران خان ضرور پروٹیسٹ کرے گا، مگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر 2/3 پارلیمنٹری سپورٹ ان کے پاس ہو، 2/3 اکثریت ہو، تو پھر ان کو لیگل کمیٹی یہ مل جائے گا. دیکھیے سیدھی سادی بات یہ ہے، امریکنوں نے ان سو مینی ورڈز کمیونیکیٹ کر دیا ہے کہ عمران خان ان ایکسیپٹیبل ہیں، اور پارٹیز نے کہہ دیا ہے عمران خان ان ایکسیپٹیبل ہیں. اور میرے اپنے خیال میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سوچ رہا ہے کہ اس کا ہم کیا کریں. اگر وہ ان ایکسیپٹیبل ہے، جو میرے خیال میں ہے ان لوگوں کو جن کا میں نے ذکر کیا ہے، تو انہوں نے یہ بھی کمیونیکیٹ کر دیا ہے کہ IMF تمہاری اکانومی کو تباہ کر دے گا اگر تم ہماری بات نہیں سنو گے، مگر اگر تم سنو گے پھر تمہارا بیل آؤٹ پاسبل ہے. اس لیے آج کوئی اور ملک، کوئی اور گروپنگ تمہیں بیل آؤٹ کرنے کے لیے ہے نہیں. تمہارے پاس کوئی آپشن ہے ہی نہیں. دوسری بات، کوئی الیکشن جو فیئر ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا پبلک جب جو عمران خان نہ جیتے. تو الیکشن انجینئر کرنا مشکل نہیں ہے، مگر جب یہ کنڈیشنز آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے اور آپ کیا کہتے ہیں، ہینڈلرز ہیں، نیوٹرلز ہیں، تو کیا ہوگا؟ تو بیسٹ آپشن ڈیلے کرو الیکشنز، کام کرو ڈسکوالیفیکیشن پہ، ڈیلے آپشنز، بات کرو جلا وطنی کا، ڈیلے الیکشنز، اریسٹ کرو. اور وہ آخری جو آلٹرنیٹو ہے میں کہنا ہی نہیں چاہتا ہوں. تو میرے خیال میں یہ اب عوام کے اوپر ہے. یہ بڑا سیدھا سادہ مسئلہ بن گیا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آئے گی 2-4 تقریریں کرے گی اور سب چیز ٹھیک ہو جائے گا. نو، یہ ہے آپشن. لیکن عمران صاحب، یہ جس بات کی طرف ہلالی صاحب اشارہ کر رہے ہیں، یہ کافی جو سینئر صحافی ہیں ان کی یہ رپورٹس ہیں کہ یہ میسج دیا گیا ہے کہ ان ایکسیپٹیبل ہے عمران خان صاحب اور یہ سارے معاملات، اور اس میں اکانومی کو بھی ایز اے ٹول ٹوسٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اس پر آپ کا کیا ہے تجزیہ؟ دیکھیں بات سیدھی سی ہے سبینہ، جب ہلالی صاحب ہمارے ساتھ مستقل یہاں بیٹھتے تھے اس وقت بھی ہم دونوں اس پروگرام میں یہ بات کرتے تھے کہ یہ بات آپ سمجھیں کہ اگر عمران خان کو ہی دوبارہ لانا ہوتا، اتنی جلدی لانا ہوتا تو انہیں نکالا کیوں جاتا. اب بات یہ ہے کہ 2 چیزیں یہاں بڑی سمجھنے والی ہیں. ایک تو یہ کہ ہلالی صاحب جو کہہ رہے تھے نا کہ وکلا سے کنسلٹیشن کی جا رہی ہے، تو ہلالی صاحب ہمارے واقفہ نال تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں طے ہو چکی ہیں. اب وکلا نے جتنے انہیں مشورے دینے تھے وہ مشورے دیے جا چکے ہیں، روڈ میپ بنایا جا چکا ہے، اور ان تجزیہ کاروں کے مطابق جو اسلام آباد اور پنڈی کی فضا کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کا ابھی دور دور تک کوئی انہیں جو ہے نا امکان نظر نہیں آتا. دوسری بات یہ کہ پنجاب میں جو نگران حکومت قائم کی گئی ہے اس پہ بڑے تحفظات ہیں پی ٹی آئی کے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان جو بھی تحفظات کا اظہار کریں، یہاں پہ بھی ابھی تک گورنر پنجاب نے یا گورنر کے پی نے کسی نے بھی الیکشن کا شیڈیول ہی نہیں دیا. تو اگر الیکشن ہونا ہو تو شیڈیول تو کم از کم ہوتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ پھر وہ جو مردم شماری کی باتیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں، نئی ووٹنگ لسٹوں کی بات ہوتی ہے، تو وہ ابھی یہ کافی چیزیں ہیں. اور اصل چیز یہی ہے جو دیکھیں مہنگائی ابھی مزید ہونے کو، اور ویسے بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ پہلے سب سے شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ انہوں نے اپنی سیاست نہیں بچائی بلکہ ریاست بچانے کے لیے وہ حکومت میں آئے ہیں. تو آپ ہلالی صاحب آپ دیکھیں کہ پھر
وہی بات اب دہرائی ہے آپ کے اسحاق ڈار صاحب نے. انہوں نے بھی کہا کہ جی ہمارے لیے تو بڑا اچھا تھا، ہم سیاست بچا لیتے لیکن ہم نے ریاست بچانے کو ترجیح دی. اب وہ یہی بیانیاں لیں گے ساتھ. اور معاشی ایمرجنسی کی جو آپ نے بات کی ہے، دیکھیں ابھی جو مہنگائی ہونے والی ہے اور جس طرح سے ڈالر پچھلے 2-3 دن میں اس کا جو حال ہوا ہے، تو لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ پیٹرول بھی اب مہنگا ہوگا. جب پیٹرول مہنگا ہوگا تو اس سے دنیا کی ہر چیز مہنگی ہوگی. تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد ہوگا کیا. کل مجھے ایک ماہر زراعت بتا رہے تھے، انہوں نے کہا جو حالات ہیں اس وقت اگر یہی حالات رہے تو اگلے فصل جو آئے گی چاول کی، تو اس میں شاید چاول 500 روپے کلو پہ چلا جائے. یعنی ایک آدمی، غریب آدمی، روٹی اور چاول جو ہے، اگر آٹا اور تو پھر یہ اس طرح کے فیصلے کر کے الیکشن میں جانے کو تو ظاہر ترجیح نہیں دیں گے اور ہر ممکن کوشش ہوگی کہ الیکشن ڈیلے کیا جائے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں. فواد چودھری صاحب کا اس کے اوپر خاص طور پر بات کریں گے. کیا دوبارہ سے ان کا جسمانی ریمانڈ دینا ضروری تھا اور اس کو کیسے لوگوں نے ایکسیپٹ کیا ہے، کیسے اس پر ریئیکٹ کیا، اس کے اوپر بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ایکسپیکٹیشن آج یہ تھی کہ شاید فواد چودھری صاحب کو ضمانت مل جائے گی اور ضمانت کی درخواست بھی دائر کر دی گئی تھی، کیونکہ کل ہم نے دیکھا تھا کہ انہیں جوڈیشل ریمانڈ ان کا دیا گیا تھا. لیکن اس کے برعکس آج جب دوبارہ پولیس نے ایک فزیکل ریمانڈ کی استدعا کی تو عدالت نے اسے منظور کر کے انہیں 2 روزہ مزید فزیکل ریمانڈ میں دے دیا اور ان کی ضمانت کی جو درخواست تھی اس کو بھی مسترد کر دیا. تو یہ کافی جو ایکسپیکٹیشن تھی اس کے خلاف فیصلہ تھا، لیکن کیا واقعی یہ اتنا ہی ضروری تھا؟ اور اب اس کے اوپر تحفظات یہ ظاہر کیے جا رہے ہیں ان کی فیملی کی طرف سے، لائرز کی طرف سے اور خود پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی طرف سے، کہ انہیں خدشہ ہے کہ فواد چودھری صاحب پر جسمانی ریمانڈ میں کوئی تشدد نہ کیا جائے، جو کہ اس سے پہلے اعظم سواتی یا شہباز گل کے معاملے میں دیکھا گیا. تو اس چیز کے اوپر عمران خان صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک خط بھی لکھ دیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ انشور کریں کہ کوئی بھی آئینی جو انسانی حقوق ہیں ان کی خلاف ورزی نہ ہو. پلیز اس چیز کو دیکھیں، چیک کریں. اور انہوں نے ان کا ریفرنس بھی دیا ہے اعظم سواتی اور شہباز گل صاحب کا. تو اس سارے معاملے کو ہم کیسے دیکھ رہے ہیں، کس طرف یہ معاملہ جا رہا ہے اور یہ خدشہ کیوں ہے، اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. اور اس سیگمنٹ میں ہمیں فیصل چودھری صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے. چودھری صاحب آپ کا شکریہ. کافی ٹف ٹائم اور آج بھی بڑا آپ سارا دن مصروف بھی رہے اور آپ نے پھر بھی ہمارے لیے وقت نکالا. لیکن پہلے تو یہ جو سارا لیگیلٹی کا معاملہ ہے اس کے اوپر کمنٹ کریں. آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ دوبارہ سے ایک جسمانی ریمانڈ دے دیا جائے گا ان کا، اور آپ کو کیوں خدشہ ہے کہ کوئی تشدد کیا جائے گا ان کے اوپر؟ اس کی وجہ سے میں یہ نا کہ ابھی ریسنٹ پاس میں ایک ہسٹری، ایک سائیکل چلا ہے اعظم سواتی صاحب اور پھر شہباز گل، وہ ایپیسوڈ، اور پھر جیسے فواد صاحب کو جس طرح سے لایا جاتا ہے ہتھ کڑیاں لگا کے، منہ پہ کپڑا چڑھا کے، اتنے بندے دھکے دے رہے ہوتے ہیں، جو اتنے پولیس والے جو ہیں، اور جس طرح سے وہ آتے ہیں ان کی سیکورٹی تو اسٹیٹ ہیڈ کی سیکورٹی جو ان کے ساتھ لگی ہوتی ہے.